بحار العلوم ونبع الهدى هو المعهد الفذ فيض القليل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم علماء کرام، تقریباً ایک سال کے بعد پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اسی بارے میں آنے کا۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے سلسلہ سند اور اجازت حدیث کی اہمیت۔ سب سے پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ اسناد کی اہمیت کیا ہے، اور یہ اسناد جو ہے من میزات حاصل امہ، من خصوصیات حاصل امہ، اس امت کے خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول شاید مقدمہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور ہر جگہ مشہور ہے کہ الاسناد من الدین، اسناد بھی دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے الاسناد صلاح المومن، اسناد مومن کا ہتھیار ہے۔ محمد بن ابن حاتم بن مظفر ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان اللہ کرم هذه الامه وشرفها وفضلها بالاسناد وليس لأحد من الامم كلها قديم وحديث اسناد وانما هي صحف في ايديهم۔ ان کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا ہے کہ اس کو اسناد سے مالا مال کیا ہے۔ پہلے امتوں کے پاس سند نہیں ہے، ان کے چند صحیفے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 4 انجیل جو مشہور ہے، لوکا، متی، یوحنا، مرقس، اپنی اپنی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے روایت لکھی، جو قاصد تھے یا جو مرید تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن وہاں سے جو اب تک ان کے ہاتھوں میں ہے کہ ان کی سند، ان کی اتھارٹی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس قرآن شریف کی اتھارٹی ہے، سند ہے۔ بلکہ قرآن شریف کی سند تو آپ کے بولیوں کے سند سے بھی اوپر ہے۔ آپ بخاری تک سند پہنچاتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور قرآن حضرات کی اسانید ہمارے سے بھی طویل ہوتی ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل ان اللوح المحفوظ ان اللہ تعالیٰ، بعض میں لوح محفوظ کا ذکر نہیں بھی ہوتا، تو ان کے کچھ سند ہم سے بھی عالی ہے۔ اور آپ کو یہ احساس نہیں کہ آپ کے پاس بھی سند ہے قرآن شریف کی، آپ کی ساری توجہ ہے کہ بخاری کس کے پاس پڑھی، لیکن کبھی آپ نے تصور بھی کیا کہ قرآن شریف کس ملا کے پاس پڑھا تھا، یا گھر میں کسی خاتون کے پاس پڑھا تھا، اس نے کس کے پاس پڑھا، یہ بھی کچھ سند لکھا کرے۔ اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب اپنا ترجمہ فارسی قرآن شریف تیار کیا فتح الرحمان کے نام سے، تو اس کے مقدمے میں لکھا کہ میں نے یہ قرآن شریف محمد فاضل سندھی کے پاس پڑھا ہے۔
اور انہوں نے فلان کے پاس انہوں نے تاکہ حفص عن عاصم وہاں تک سند پہنچائی ہے. اور اسی اسناد کے سلسلے میں علماء سفر بھی کیا کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے اجازت حدیث کی اہمیت کی ہے، آسانیت کی وجہ سے. وہاں ورش جس کا نام عثمان بن سعید ہے، امام نافع کے، آپ کو معلوم ہے شاید قراءت آپ میں سے بعض کا فن ہوگا کہ جو 7 قراء ہیں ان میں سے ہر ایک قاری کے 2 شاگرد ہیں. تو امام نافع کے 2 شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام ہے ورش. اب ورش کیوں کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بس اصل نام اس کا عثمان بن سعید ہے. وہ صرف امام نافع سے اپنی سند ملانے کے لیے، ان کے پاس پڑھنے کے لیے، سند متصل کرنے کے لیے مصر سے مدینہ پہنچے. یہ بھی طویل قصہ ہے، ہم اس کو انشاءاللہ دوبارہ کسی مجلس میں ذکر کریں گے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض علماء نے ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. اس کے بارے میں ایک مستقل رسالہ بھی شائع ہوا ہے. اور کیسے کیسے مجاہدے اجازت حدیث کے حصول کے لیے کرتے تھے، ان کے بارے میں ایک قریب زمانے میں کتاب لکھی ہے، الحسرات فی من رحل الى شیخ فوجده قد مات. یہ کچھ سال پہلے مکتبۃ الحمد بنور ٹاؤن سے ملتی تھی، ممکن ہے کہ ابھی بھی ہو. بہت دلچسپ کتاب ہے، کیونکہ مجھے بیان کرنی ہے سندھ کے سلسلہ سند. یہ اس وجہ سے کہ عموماً جو تأثر ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے ہی ہماری سند گزرتی ہے، اور آپ بھی اس پر فخر کرتے ہیں، ہمیں بھی فخر ہے. میں بھی ولی اللہ ہی ہوں، کیونکہ ہماری سند شاہ ولی اللہ سے گزرتی ہے. ہم نے اجازت حاصل کی، بلکہ پڑھا علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی کے صاحب کے پاس، جو فوت ہوئے 1324 میں، اور وہ حضرت مدنی کے پاس، وہ شیخ نبی کے پاس، وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اور گنگوہی کے پاس، اور وہ شاہ عبد الغنی دہلوی کے پاس، وہ شاہ محمد صاحب کے پاس، وہ شاہ عبد العزیز کے پاس، اور وہ شاہ ولی اللہ کے پاس. یہ سند تو ہے ہی، لیکن سندھ کے اندر اس کے علاوہ اور بھی سلسلہ سند ہیں. ان میں سے ایک سلسلہ سند ہے اسناد سیالکوٹی، سند سیالکوٹی. اس کو مسلسل پہ علماء سندھ بھی کہتے ہیں. تو یہ اس میں شاہ ولی اللہ کا واسطہ، شاہ ولی اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، یہ دوسرے راستے سے جاتے ہیں. جس طرح آپ پنجاب کی طرف سفر کرتے ہیں تو عموماً آپ کا راستہ جو سکھر والا ہے، لیکن ابھی انڈس ہائی وے، بحران ہائی وے بھی ہے، تو یہ ہمارا انڈس ہائی وے. صبح کو یہاں آنے سے پہلے کیا ہوا کہ میرے جو پردادا تھے مولانا محمد عالم، وہ بھی اسی سند کے شاگرد ہیں. تو ادھر جو منہ پھیرا تو دیکھا کہ ان کا بیان پڑا تھا. یہ اصل تو قلم ہی ہے، اس کا کاپی ہے، قلم بھی ہے میرے پاس. تو وہ لے آیا. وہ لکھتے ہیں کہ ان کو سند جو ملی ہے وہ میں بتاتا ہوں، بہت دلچسپ ہے. مولانا عبد الرحمان فیروز شاہی ہوتے تھے، مولانا عطا اللہ فیروز شاہی. یہ فیروز گاؤں ہے ایک فیروز،
وہاں کے کافی تھے، اس وجہ سے فیروزی کہلایا، فیروز شاہ، فیروز شاہی۔ کبھی کبھی جو عموماً نسبت ہوتی ہے اس میں مغالطے کافی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے کافی کتابوں میں پڑھا ہوگا حافظ ابو طاہر سلفی ہے، لیکن ہم غلط پڑھتے ہیں اس کو۔ اصل کیا ہے؟ سلفی۔ یہ سلفی نہیں ہے، وہ سلفی اس وجہ سے ہے کہ یہ معرب ہے سہ لب سے، سے مانا تین فارسی میں، اور لب مانا اونٹ۔ ابھی آپ شہر سے نکلیں گے نا، بڑے اشتہار لگے ہوں گے کہ ہونٹ کٹے ہوئے بچوں کا آپریشن ہوگا، ان کو صحیح کریں گے۔ وہ اسی طرح تھا، یہ اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا، تو گویا کہ دو ہونٹ یہ ہوئے اور ایک ہونٹ نیچے والا، تو یہ سہ لب ہو گئے۔ اصل یہاں اصفہان کے تھے، پھر نکلے بغداد گئے، پھر سکندریہ میں جا کر ڈیرے ڈالے۔ وہاں میں اصفہان گیا تو وہاں ایک نہر بہتی، اس کے اوپر ایک پل ہے، وہ تو جلدی کہتے تھے کہ پل سیو سے، پل سیو سے۔ پھر میں نے غور کیا کہ سیو سے ہے کیا، تو سی و سہ منا 33، سی منا 30 اور سہ منا 3، 33 دروازوں والی پل ہے، جس طرح وہ نا روڈی والی پل ہے 66 دروازوں والی۔ وہاں وہ منظر میں نے دیکھا۔ اصل کیا تھا کہ ہمارے بخاری کی آخری حدیث جو پہلے جلد کی ہے، اس میں حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ ہے، اور سلمان فارسی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ انا من رام ہرمز، لیکن وہ حاصل میں لکھا ہے کہ کنت من جے، میں جے کے علاقے سے واپس تھا۔ جے اب اصفہان کا ایک محلہ ہے، ہم جے اندر تو نہیں گئے اور جے سامنے تھا۔ بہرحال یہ پھر ہم چلے گئے، تو یہ فیروز شاہ وہ اجازت دیتے ہیں ہمارے پردادا مولانا محمد عالم کو، اما بعد فقد تدرس وتعلم عندي المولوي اليلمعي العالم الفاضل الكاتب البارئ۔ کاتب بہت زبردست ہے، یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو۔ محمد عالم بن عالم الکاتب الادیب العریب الحاج الظاہر محمد عمر المتمکن والمتوطن بقریت سیدوبال، یہ ہمارا گاؤں ہے سر، ننیال والا۔ من متعلقات کندیا، من مضافات نواب شاہ، پہلے ہمارا ضلع نواب شاہ ہوتا تھا، اب لو شروع سے ہوتے۔ وقرأ علم القواعد والاخلاق والادب والفکر والاصول وغیرها المروجہ فی سندھ، بحیث، ابھی آپ سیکھتے جائیں کہ سند کس طرح لکھی جائے، کس طرح دی جائے، یہ بھی ایک فن ہے۔ بحیث صار مستحقا للتدریس، آواز صحیح نہیں آ رہی، والتعلیم ولائقا للإجازة والتسليم، فأجلته وسلمته بعد تعمم الفضيلة، سمجھ گئے، امام والتحسين وأقبى تخلؤ خلقة الكمال والتكميل، خلقة والخلقة في سنة 27 و300 ألف، وكتبت له هذا سند سديدا مثل ما أجازني الأستاذ العلامة والمؤلم الفهامة مولانا بالفضل والكرم أولانا۔
عطا اللہ الفیروز شاہی وهو أخذ العلم والإجازة من العلامة المحقق والفهامة المدقق نور محمد شہزاد کوٹی. شہزاد کوٹ راجستھان کی طرف ہے. اصل اس شہزاد کوٹ کا نام تھا شہزاد پور، لیکن چونکہ ضلع سانجھڑ والی شہزاد پور جہاں دارالعلوم حسینی ہے اس میں التباس ہو رہا تھا تو اس کا نام شہزاد کوٹ کر دیا. وہ من مولانا حضرت خلیفہ محمد یعقوب الہمایونی، وہ من الحافظ عبد الحلیم الکندوی، وہ من السید سند محمد عاقل شاہ الساکن فی بلدت الحالانی، وہ من المولوی محمد آریجو ساکن فی قریت آریجا لاڑکانہ. اب اس میں جو یہ سند سیال کوٹی ہے، آگے میں بتاؤں گا، تھوڑا سا پہلے تعارف کرا دوں کہ اس میں جو نور محمد شہزاد کوٹی ہے یہ عبد الحلیم کنڈوی کا بھانجا تھا اور شاگرد بھی تھا. عبد الحلیم کنڈوی 1254 ہجری میں فوت ہوئے. اس کی قبر روہڑی سے جب داخل ہوں گے تو ایک ٹنل ہے مختصر، اس کی اوپر والی پہاڑی پر اب بھی قبر ہے اس کی. اور انہوں نے علم حاصل کیا سید عاقل شاہ حسینی سے. عاقل شاہ کی فوتی لگی ہے 1234 ہجری میں. جب یہ نیشنل ہائی وے پکڑیں گے سکھر کی طرف جائیں گے تو ہمارے کنڈیا روڈ کے بعد ایک شہر آتا ہے ہالانی. ہالانی اور بہلانی یہ دو گاؤں ہیں. سنا ایسا ہے روایت ایسی کہ دونوں بہنیں تھی، حالا رانی اور بہلا رانی، یہ تم کے دور میں. اور بہلانی یہ جو اگر کس کو کرکٹ کا شوق ہے تو وہ سنا ہوگا ہندوستان کا مشہور کرکٹر سنیل گواسکر، یہ حالات بہلانی کا تھا. تو ان کی قبر سید عاقل شاہ حسینی کی حالانی میں ہے، برسرے بر لبے سڑک. قبرستان ہے، اندر جائیں گے تو ان کی قبر ہے. اور وہ پڑھے ہیں محمد آرے جوی. آرے جا ایک قوم ہے، محدث محمد آرے جو جس کی وفات ہے تقریباً 1199 ہجری. اور عبد الحلیم کنڈوی کے ایک شاگرد نور محمد ہیں جس کا یہاں ذکر ہے. دوسرے شاگرد ہے خلیفہ محمد یعقوب ہمایونی، وہ فوت ہوئے 1272 میں. اور خلیفہ محمد یعقوب ہمایونی کے شاگرد استاد ہیں. استاد تو خلیفہ محمد یعقوب استاد ہیں مولانا عبداللہ مہر سومنانی کے، اور وہ استاد ہیں مولانا عبد القادر مہر سومرانی کے. وہ استاد ہیں مولانا عبد الکریم پورائی سندھی کے، جس کا پہلا بھی پرہاشا ہے. اور وہ استاد ہیں مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے. اور وہ استاد ہیں حضرت مولانا عبد الکریم قریشی سندھی بیر شریف والے کے. اور وہ استاد ہیں حضرت مولانا حافظ پیر محمد میرک کے، اور وہ میرے استاد ہیں. تو یہ سند سیال کوٹی میں نے بتائی. میں نے درس نظامی کے سب علوم اور سب کتب ایک ہی استاد کے پاس پڑھے ہیں، حضرت میرک کے پاس 7 سال میں، پہلی فارسی سے لے کر بخاری تک. اور انہوں نے بھی 7 سال میں سب کتابیں حضرت مولانا عبد الکریم قریشی سندھی کے پاس پڑھی بیر شریف میں.
انہوں نے بھی تقریباً سب کتابیں علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے پاس پڑھی ہیں. انہوں نے بھی تقریباً سب کتابیں، بعد میں دیوبند بھی گئے، لیکن سب کتابیں مولانا عبد الکریم پورائی سندھی کے پاس پڑھی، جس کا بیضاوی پر حاشیہ ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا تسلسل عجیب ہے. مسلسل اس کو کیا نام دیں، مسلسل بے قراءت علی استاد یا او شیخ واحد. ہاں اس کے بعد میں نے حضرت بیر شریف والے کے پاس بھی پڑھا ہے، اجازت بھی لی ہے. پھر اس کے استاد مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے پاس بھی پڑھا ہے اور اجازت بھی دی ہے. اب ہم آگے سند کو چلاتے ہیں. عبد الحلیم کنڈوی کا یہ سلسلہ آپ کو میں نے بتایا. عبد الحلیم کنڈوی کا شاگرد خلیفہ محمد یعقوب ہمایونی اور دوسرا شاگرد نور محمد شہزاد کوٹی. نور محمد شہزاد کوٹی کے دو فرزند تھے، ایک گل محمد شہزاد کوٹی، دوسرا غلام صدیق شہزاد کوٹی، بڑے عالم تھے. آگے محمد آرے جو کہ بعد سند یوں ہے جو اکثر کو معلوم نہیں کہ وہ شاگرد ہیں ابن یامین کے، اور وہ شاگرد ہیں عبداللہ ثانی کے، اور وہ شاگرد ہیں قل احمد کے. قل احمد اصل نام علی احمد علی. آپ نے پرانے دور کی چھپی ہوئی کتابیں لکھی ہوگی، حواشی قل احمد علی عیسیٰ بنی. اور وہ شاگرد ہیں ابو الحسن شہید یا محمد حسن کے، اور وہ شاگرد ہیں عبداللہ لبیب کے، اور وہ شاگرد ہیں اپنے والد عبدالحکیم سیالکوٹی کے. اور عبدالحکیم سیالکوٹی نے اگرچہ مقولات پڑھی ہے مولانا کمال الدین کشمیری کے پاس، لیکن حدیث حاصل کی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاگرد ہیں مولانا حمید الدین دربیلی کے. دربیلی سندھی، یہ ہمارا جو شہر ہے کنڈیارو، اس سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دربیلا اب بھی موجود ہے. وہاں کے ایک خاندان ہے سالم کے اولاد سے، اس لیے وہ وقاصی کہلاتے ہیں. اب حمید الدین اس خاندان سے ہے یا نہیں، کیونکہ یہ دو سلسلے ہیں. حمید الدین دربیلی، رحمت اللہ دربیلی، ان کا تیسرا بھائی ہوتا تھا محمد صالح دربیلی. تینوں کا تذکرہ زاد المتقین میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تفصیل سے کیا ہے. حمید الدین دربیلی نے مسند حمیدی کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا تھا. یہ ایک کتاب ہے، عبداللہ بن عمر نامی ایک مورخ 10ویں صدی 11ویں صدی کے ابتدا کے گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے. شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہو. میرے پاس تینوں جلد ہیں. ظفر الوالح بے مظفر وآلہ، اس میں تذکرہ کیا ہے حمید الدین کا. حمید الدین دربیلی کی ایک کتاب ثلاثیات بخاری کی شرح بھی ہے، وہ ابھی شائع بھی ہوئی ہے بیروت سے. اور حمید الدین دربیلی نے جو اجازت دی ہے بے خطی ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو. اب عبدالحق محدث دہلوی کا بیان جو علم ہوتا تھا، جس میں کچھ چٹکلے، کچھ علمی باتیں اور کتاب وغیرہ لکھتے تھے، وہ ابھی من وعن شائع ہوا ہے لاہور سے. اس کے پہلے ابتدائی اوراق میں اس کی دستخط ہے حمید الدین دربیلی کی. حمید الدین دربیلی شاگرد ہیں ابن حجر مکی کے، اور وہ شاگرد ہیں شیخ الاسلام زکریا انصاری کے. اور شیخ الاسلام زکریا انصاری فقہ شافعی کے بڑے امام ہیں.
اگر وہ نہ ہوتے نا تو شاید فقہ شافی کو اتنا جلا اور اتنی ترقی نہ ملتی. اور تواضع اتنا تھا کہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے اندر نہ دفنانا. امام شافی کے مزار کے احاطے سے باہر دروازے پر دفن کرنا. میں نے دیکھا ہے وہاں شیخ الاسلام زکریا انصاری قبر دروازے پر ہے، امام شافی اندر مدفون ہے قاہرہ میں. حالانکہ وہاں شاید اندر امام شافی کے مزار کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی یا بھائی کی بیوی مدفون ہے. اور شیخ الاسلام زکریا انصاری شاگرد ہیں ابن حجر عسقلانی کے. اب مزید عسقلانی کے بعد سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بخاری میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ سند سیالکوٹی ہے. اور اس کے بعد دوسری سند جو ہے وہ سند ہاشمی ہے، جو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سے گزرتی ہے. اس میں بھی شاہ ولی اللہ درمیان میں نہیں ہے. اس کی اسانید سافلہ اسانید عالیہ میرے پاس ہیں. میں سند عالی ہی سنا دیتا ہوں. ڈنڈر غلام علی میں مفتی محمود احمدانی لغاری تھے، 1429 میں فوت ہوئے. میں نے ان سے اجازت لی اور بعد میں حضرت چشتی صاحب کو بھی معلوم وہ بھی گئے تھے، ان سے اجازت لی. یہ لکھی ہوئی سند ان میں نام ان کا ہے مفتی محمود احمدانی سندھی. اور وہ شاگرد ہیں مفتی لعل محمد متعلوی سندھی. متعلوی مطلب مٹیاروی. یہ 1354 میں فوت ہوئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ علماء جب فوت ہوتے تھے تو کسی ماہر مؤرخ سے جو شاعر بھی ہو اس کی قطع تاریخ نکلواتے تھے. قطع تاریخ کیا ہوتی ہے کہ ابیات کے اندر ان کے محاسن ذکر کر کے آخر میں اس کے وفات کی تاریخ ذکر کر دیتے تھے شعر و شاعری میں. میں نے بھی صبح دیکھا کہ میرے دادا نے بھی لکھا ہے اس کی قطع تاریخ، مخدوم لال محمد متعلوی پردادا جو تھے. اور وہ شاگرد ہیں مخدوم عبد الوالی متعلوی سندھی کے. اور وہ شاگرد ہیں مخدوم محمد ہارون متعلوی سندھی کے پاس پڑھے ہیں. اور وہ شاگرد ہیں مخدوم محمد عثمان متعلوی سندھی کے جو 1219 میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے در مختار پر بھی حواشی تحریر کی ہے جو قلمی صورت میں میرے پاس موجود ہے، کبھی آئیں گے تو دکھاؤں گا. اور وہ شاگرد ہیں مخدوم نور محمد نصر پوری کے جو فرزند تھے مخدوم میاں دنو نصر پوری سندھی کے. میاں دنو کا مطلب ہے میاں یعنی اللہ، اللہ کا دیا ہوا. جس طرح آپ کے سرائے کے میں ہوتا ہے اللہ دیتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی تحریریں عموماً عربی فارسی میں ہوتی تھی تو خود مینو خود کو لکھتا تھا اس طرح گویا کہ لکھا ہوتا تھا میدن ہے. بڑے عالم تھے نصر پور کے. نصر پور یہاں ٹنڈو بازار کے ساتھ ہے، شہر ہے. اور مخدوم نور محمد نصر پوری شاگرد تھے مخدوم ہاشم ٹھٹوی کے. مخدوم ہاشم ٹھٹوی کی اسانید اپنی ان کی کتاب ہے اتحاف الاکابر، اس میں مروی ہے جس پر میں نے تحقیق کیا ہے. انشاءاللہ دعا کریں گے جلدی شاید ہو. ان کے کافی نسخے مجھے ملے، ایک اپنے لائبریری کا بلکہ 2 نسخے مجھے ہیں میرے پاس ہیں. کمال کی کتاب ہے. اس میں 2000 کتب کی اسانید مؤلفین کتب تک پہنچائی ہے.
اور یہ بھی تصور نہ کریں کہ یہ جو اسانید ہوتی ہیں صرف کتب حدیث کے لیے ہوتی ہیں. کتب فقہ کی بھی اسانید ہیں، اصول فقہ کی کتاب کی بھی آسانی سند ہوتی ہے بھائی، منطق کی کتابوں کی بھی سند ہوتی ہے، نحو اور صرف کی کتابیں ہوتی ہے، اور یہ سب اس کتاب میں ہیں، کتاب البقاء میں. تو یہ سند ہاشمی ہوئی جو سلسلہ ہے سند در سندھ، کہ یہ دوسری ایک سند ہے. ایک تیسرا سلسلہ بعد ہے سلسلہ سند خیر آبادی، وہ جا کر شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے. وہ یوں ہے کہ میں پڑھا ہوں حضرت میر قوالی کے پاس، اور وہ حضرت مولانا عبد الکریم قریشی کے پاس، وہ علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی کے پاس، اور وہ مولانا عبد الکریم قورائی کے پاس. وہ پڑھے ہیں مولانا قمر الدین پنوی کے پاس، جس طرح مولانا عبد القادر کے پاس پڑھے ہیں. سب علوم وہاں پڑھے ہیں، لیکن معقولات مولانا قمر الدین پنو عاقل کے تھے، اس لیے پنوی بولتے ہیں. اور قمر الدین پنوی پڑھے ہیں مولانا نظر محمد بھونگوی کے پاس. بھونگ والی مسجد نہیں سنی؟ پنجاب کے سندھ کے سرحد کے بعد بھونگ مشہور ہے. بھونگ انڈھڑ قبیلہ ہے مشہور، وہاں بھونگ والی مسجد مشہور ہے. مولانا نظر محمد بھونگوی، اور وہ شاگرد ہیں مولانا اسماعیل ابڑائی سندھی کے، اور وہ شاگرد ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی کے. اور مولانا فضل حق خیر آبادی پڑھے ہیں مولانا عبد القادر شاہ بن ولی اللہ دہلوی کے پاس، اور وہ شاہ ولی اللہ کے پاس. تو یہ سند خیر آبادی ہے. مولانا عبد الکریم جس طرح انہوں نے پڑھا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ مولانا قمر الدین پنوی کے پاس، مولانا قمر الدین پنوی کا بیٹا تھا مولانا مظہر الدین انڈھڑ پنوی. وہ میرے وقت میں تھے، میں زیارت بھی کر سکتا تھا، لیکن افسوس کہ میں نہ کر سکا. اس کو بھی اس میں شامل کریں، الحسرات فی من رحل الی شیخ فوجدہ قدمان کا. مولانا مظہر الدین انڈھڑ اور مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی دونوں کٹھے پڑھے ہیں مولانا عبد الکریم قورائی کے پاس. تو مولانا عبد الکریم قورائی جس طرح پڑھے ہیں مولانا قمر الدین کے پاس، اور وہ نظر بھونگوی کے پاس، اور وہ اسماعیل ابڑائی سندھی کے پاس. اسماعیل ابڑائی کی خبر میں نے دیکھی ہے، لاڑکان کی طرف ہے. تو اس کی سند عالی یہ ہے کہ خود مولانا عبد الکریم مولانا اسماعیل کے بھی شاگرد ہیں، دو واسطے درمیان سے کٹ گئے، تو سند عالی ہو گئی. خیر آبادی سند کے ایک سلسلہ اور بھی ہے. مولانا عبد الستار کونسوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، نام سنا ہوگا لیکن نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا. جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں مولانا عبد الستار کونسوی، یہ مشہور مولانا عبد الستار کونسوی کے بھی استاد ہیں. سنا ہے اس کا نام؟ نہیں. یہ جو مشہور مناظر اسلام کی، وہ بھی میرے استاد ہیں. ان کے معمر استاد تھے. میں ان کے گاؤں میں گیا تھا، شہرانی ایک گاؤں ہے توسا کے باہر. ان سے سند اجازت لی تھی، تقریباً 100 سال کی عمر کے تھے، جو فضل حق رامپوری کے پاس پڑھے تھے، اور وہ عبداللہ خیر آبادی کے پاس، اور وہ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. تو یہ سند خیر آبادی میں نے بتایا. اور ایک اور سند بھی ہے، یہ شیخ محمد عابد سندھی. شیخ محمد عابد سندھی نے اپنے اسانید کا مجموعہ لکھا ہے، حصر شارد من اسانید محمد عابد. کسی محترم نے میرے طرف میسج میں لکھا
کہ حسن شارد من اسانید الشیخ محمد عابد، میں نے ان کو عرض کیا کہ صحیح ہے الشیخ خود کو تو نہیں بول سکتے، پھر انہوں نے کہ ہاں واقعی صحیح بات ہے، کتاب شامل نہیں ہے لیکن بردازی من ہم بھی لکھ دیتے ہیں کتاب میں نہیں ہے۔ محمد عابد سندھی 1257 میں فوت ہوئے ہیں اور اصل سیون کے تھے۔ ان کے دادا ہجرت کر کے چلے گئے یمن کی طرف، زبید شہر ہے، اس کا دادا کا نام تھا محمد مراد سیوستانی، وہ شاگرد تھے مخدوم ہاشم ٹھٹوی کے، اور اس کی جو مہر تھی اس پر لکھا ہوتا تھا اللہ عالم بمرادہ۔ میں نے اسانی دیکھی اس کی، یعنی جو توقیات ہیں، مہر ہے۔ ہمارے علماء اس طرح مہریں بنواتے تھے جو زومانہ ہوتی تھی۔ کنڈیاروں کے علاقے کے بڑے مخدوم تھے، مخدوم داؤد دربیری، نہیں مخدوم داؤد آگرو، اس کی مہر میں تھا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میں نے اس کو دیکھ کر اپنی مہر بنوائی تھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ تو مخدوم محمد عابد سندھی نے تقریباً 1200 کتابوں کی اسانید اپنے اس کتاب حسن شارد میں ذکر کی ہے۔ یہ 2 جلدوں میں شائع بھی ہوئی ہے، اور بخط مؤلف اس کا نسخہ مسجد نبوی میں باب مجیدی کے پاس جو صرف مخطوطات کا شعبہ اب رہا ہے اس میں پڑھا ہے۔ اور مخدوم عابد سندھی تک جو ہماری سند ہے وہ یوں ہے کہ مجھے اجازت حاصل ہے علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب سے، اور ان کو اجازت ہے بلکہ پڑھا بھی ہے مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس۔ مولانا عبید اللہ سندھی سید نذیر حسین دہلوی کے پاس بھی پڑھے ہیں، جو شاگرد ہیں شاہ صاحب کے، سند چلی گئی آپ کو علم میں ہے۔ لیکن دوسرے ایک یمن کے عالم تھے جو بھوپال کے نواب کے درخواست پر یمن سے آئے تھے اور پھر ہندوستان کے ہی ہو کر رہے، حسین بن محسن یمانی، معمر عالم تھے، وہ پیر جھنڈوں میں آئے تھے، معمر تھے، ضعیف تھے، نیو سعید آباد کے ریلوے اسٹیشن پر اترے، پھر ان کو محفے میں لے آئے تھے، ایک ڈولی ہوتی تھی، تو مولانا عبید اللہ سندھی نے ان سے وہاں اجازت لی تھی، مولانا عبداللہ لغاری نے بھی لی تھی، وہ سند میرے پاس ہے۔ اور حسین بن محسن یمانی شاگرد ہیں محمد بن ناصر اعظمی کے، وہ شاگرد ہیں محمد عابد سندھی کے۔ اور یہ مشہور یہاں گزرے ہیں، اس حسین بن محسن یمانی کے بیٹے پوتے خلیل عرب مشہور گزرے ہیں، پھر ان کی بیٹی تھی بہن تھی عطیہ خلیل عرب، رقیہ خلیل عرب، عطیہ خلیل عرب یہاں یونیورسٹی میں اور عربی شعبے کی استاد رہی ہے۔ وہ آپ نے فیس بک میں ایک کلپ بھی دیکھا ہوگا کہ عبدالعزیز میمنی ان کو اجازت حدیث دے رہے ہیں خاتون کو، اور وہ انٹرویو بھی لے رہی ہے۔ الحسرات فی من رحل الی شیخ فوجدہ قدمات، ہم اس خاتون سے اجازت نہ دے سکے، حالانکہ ہمارے دور میں تھی، مگر لوگ بھی بتاتے بھی نہیں ہیں، جب فوت ہو جاتے تو پھر بتاتے، ہماری بھی سستی ہے۔ بہرحال عابد سندھی کے والد صاحب کا نام ہے احمد علی سندھی، اور چچا کا نام ہے محمد حسین سندھی، دونوں بیٹے تھے محمد مراد سندھی کے جس کا تذکرہ میں نے کیا۔ لیکن عابد سندھی پڑھے اپنے چچا کے پاس ہیں، محمد حسین سندھی کے پاس، اور وہ شاگرد ہیں ابوالحسن صغیر سندھی کے، جس کا ایک رسائل کا مجموعہ
لندن کی برٹش میوزیم کی لائبریری میں موجود ہے. تقریباً 50 رسائل اکٹھے ہیں. اور جس کی ایک کتاب آپ کے کتب خانے میں بھی ہوگی، بہجت النظر فی شرح لغت الفکر. یہ ابو الحسن صغیر سندھی تھے اور وہ شاگرد ہیں محمد حیات سندھی کے. اور محمد حیات سندھی شاگرد ہیں ابو الحسن کبیر ٹھٹی سندھی کے، جو 1138 میں فوت ہوئے. حیات سندھی 1163 میں فوت ہوئے. اور ابو الحسن سندھی یہ 1187 میں فوت ہوئے. اور حیات سندھی کی اسانید اس کے سبق میں موجود ہیں. ان کے اساتذہ کون کون تھے؟ تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے. محمد عابد سندھی نے زبید کو چھوڑ کر پھر مدینہ میں سکونت اختیار کی. یمن کے بادشاہ کے پاس بھی ان کی بڑی حیثیت ہوتی تھی. ایک بار یمن کے بادشاہ نے اس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا مصر کے بادشاہ کی طرف. شاید اس وقت محمد علی تھے یا اور کوئی تھے. کشتی کے ذریعے ایک بحری بیڑا تھا، اس میں ہاتھی بھی تحفے میں دیا تھا اور وہ انہوں نے پیش کیا اور مدینے آ کر رہے اور مدینے میں درس حدیث دیتے تھے. یہ سیاح ستہ 6 مہینے میں ختم کرتے تھے. ان کے پاس ایک مجمع ہوتا تھا 580 یا 600 اوراق پر مشتمل، جس میں سیاح ستہ تھی سب. پھر وہاں سے گم ہو گیا. اور احمد شاکر والی جو سنن ترمذی اس کے تحقیق کے ساتھ 5 جلد میں آئی ہے، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اس ترمذی کے بارے میں اکثر استفادہ اس ترمذی سے کیا ہے جو اس مجموعے میں شامل. عابد سندھی نے یہ جو موجم طبرانی صغیر ہے، کیونکہ موجم تو اس کو کہتے ہیں جو مشائخ کی ترتیب پر ہو نا، تو اس کو انہوں نے فقہ کے پر ترتیب دیا ہے. الفائض الربانی الکبیر من معجم الطبرانی الصغیر. یہ شاید اب شائع ہو رہی ہے. اور لیکن بڑا کارنامہ محمد عابد سندھی کا یہ ہے کہ انہوں نے در مختار کا شرح لکھا تھا توالی کے نام، توالی الانوار کے نام سے. آپ نے فیس بک پر تصویر بھی دیکھتی ہوں گی. 2 جگہ سے تحقیق ہوئی ہے، ایک جگہ سے 45 جلدوں میں اور دوسرے میں شاید ان کا جو طریقہ میں نے دیکھا ہے تو وہ شاید 80-90 جلدوں میں. یہ سب سے بڑی موضوع ہے، فقہی ہے. تو یہ تھے ہمارے علماء سندھ کے سلسلے. ایک سلسلہ شاہ فقیر اللہ علوی کا بھی ہے. شاہ فقیر اللہ علوی یہ 1195 میں فوت ہوئے شکارپور میں. اصل جلال آباد کے تھے، پھر یہاں ہو کر رہے اور مزار بھی ہے. یہ محمد ہاشم ٹھٹوی کے بھی شاگرد ہیں اور محمد حیات سندھی کے بھی شاگرد ہیں. اور انہوں نے بھی اپنا ایک سبق لکھا تھا، مشیقت لکھی تھی وسیقۃ الاکابر کے نام سے. وسیقۃ الاکابر اس کے مختلف نسخے ہیں. اس پر بھی یہاں بنور ٹاؤن میں کسی نے چشتی صاحب کے تحت کام کیا تھا، پشاور کے ایک عالم ہیں. اور ہمارے جو سلسلہ قادریہ ہے، پیر محمد راشد روزے تھنی رحمۃ اللہ علیہ، جو موجودہ پیر پاگاڑا صبغت اللہ شاہ راشدی کے دادا کے دادا ہیں، وہ شاگرد ہیں اس فقیر اللہ علوی کے. فقیر اللہ علوی بڑا کتابوں کا ذوق رکھتے تھے، عظیم کتب خانہ تھا، اس پر مہر بھی لگاتا تھا. فقیر الفقیر للہ فقیر اللہ اس کی مہر میں تھا. ایک بار 1997 میں میں کابل گیا. یہ بھی عجیب قصہ ہے، سننے کے لائق ہے.
اور میری عادت ہے کتابوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ فٹ پاتھ پر کتابیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح یہاں اتوار بازار میں ہوتی ہیں، تو وہاں ایک کتاب کا نظر آیا جو شاہ فقیر اللہ علیہ کے مکتوبات کا اختصار تھا۔ مکتوبات ان کی سن 1300 ہجری میں لاہور سے چھپی تھی۔ اس کے مقدمے میں عبدالحی حبیب نے لکھا ہے کہ فقیر اللہ علیہ کا کتب خانہ عظیم تھا، اس سے چوری شدہ یا اخذ شدہ 2 کلمی کتابیں یہاں نیشنل آرکائیو کابل میں موجود ہیں۔ تو میں نے وہاں کابل یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے لیٹر لیا، وہاں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال سے یہ ادارہ بند ہے جنگی حالات کی وجہ سے، نہیں ملا۔ پھر 10 سال کے بعد، 10-11 سال کے بعد ایک وہاں کا شاگرد میرے پاس پڑھنے آیا یہاں جامعہ عمر، ان کو میں نے گزارش کی، پھر وہاں سے انہوں نے حاصل کر کے دیا ایک کلمی کتاب جو اس کا تھا، یعنی اس کے ملکیت اور کتب خانے کا، نہج التعلم فیما یجب علی المعلم والمتعلم، یعنی جو برے صغیر میں تحصیل اور تعلیم کے مسئلے پر پہلی کتاب، اور مخدوم جعفر بوبکانی سندھی کی تصنیف، جو فوت ہوئے ہیں 1002 ہجری 15 ذوالقعدہ کو، اور یہ خطی نسخہ اس کے حیاتی میں ہی 997 میں لکھا گیا ہے۔ پھر اس پر میں نے تحقیق کی اور اب وہ الحمدللہ برطانیہ سے شائع ہو گیا ہے 730 صفحات پر۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی، جو علماء سندھ کے سلسلہ سند کے متعلق تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو سبق اسانید ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں ان سلسلوں کے ساتھ، ولی اللہ سند کے ساتھ بھی، اور دوسرے جو، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اگرچہ بنیادی طور پر ایک ہی استاد کے پاس پڑھا ہوں، لیکن بعد میں استفادہ دوسرے اساتذہ سے بھی کیا ہے، اجازت بھی، استفادہ بھی۔ تو ایسے مشائخ کی تعداد شاید 800 کے قریب ہو، ان کے جمی اسانید کے ساتھ میں نے آپ سب کو ان کی اجازت دی۔ وذالک بشرط المعتبر عند اہل الاثر موصیا ایاکم ونفسی بالتقوى في السر والعلن وبنشر السنن وراجيا منكم الدعاء لي ولمشايخي ولوالدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مطلب مکتوب چاہیے تو پھر نام لکھ دیں، آپ کے پاس آسانی ہے، جن کو نہیں ہے تو ان کو کر دیں گے انشاءاللہ۔ والد کے نام کے ساتھ اور شہر کا نام سوال کر دیں گے۔ سوال کوئی متعلق اس کو بتائیں گے۔ یہ میں نے نہیں سمجھا، آپ سمجھائیں اس کو، مجھے اردو میں سمجھائیں بھائی۔ اس میں تو لکھا ہے کہ آپ کا گھنٹہ 2 بجے تک ہے، تو وہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک کتاب میں نے موضوع پورا کیا۔ مزہ دے رہا تھا اس وجہ سے کہا کہ کارنامے میں ذکر کریں گے، اس پر آپ کو بھی آگے چل کر کام کرنا ہے، لیکن وہ تب پڑے گا جب آپ کوئی سوال کریں گے تو کھلے گا نا۔ آپ سوال کریں تو مزید بڑا سکتی ہے۔
حضرت ایک سوال میں یہ جو مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب رحمہ اللہ ہے، انہوں نے مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ سے وہیں جا کے پڑھا ہے یا مولانا عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ اس طرف تشریف لائے؟ میرے خیال میرے تصریح میں تو یہ بات نہیں آئی، اب کہاں پڑھا ہے یہ واضح طور پر میں نے مطالعہ بھی نہیں کیا۔ بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دہلی گئے ہوں گے، عموماً شاگردوں کا کسی سے تحصیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں، ایسی کوئی تفصیل میرے نظر سے نہیں ہوئی۔ مشقت تو نہیں ہے الحمدللہ، یعنی مولانا کا سوال یہ ہے کہ اجازت حدیث کے سلسلے میں آپ کو کوئی مشقت درپیش آئی ہو؟ عجائب بات تو وہی ہے، مشقت نہیں ہے، مشقت نہ بولے بلکہ حسرت ہوئی ہے کہ کچھ علماء مدینے میں مکے میں تھے کہ ہم وقت پر وہاں نہ پہنچ سکے۔ بہرحال وہ ہمارے عرب دوست کہتے ہیں کہ الاسناد رزق، اسناد بھی ایک رزق ہے۔ 2022 میں ہم گئے ترکی میں، تو وہاں ایک گاؤں ہے، شہر ہے بڑا، یعنی ایسے سمجھو کہ استنبول کے بعد بڑا شہر ہے، شانلی عرفہ، شانلی عرفہ، شاید آپ نے بھی پہلی بار سنا ہو، لیکن اصل اس کا نام ہے الرہا۔ آپ نے کافی علماء سنے ہیں کہ الرہا بھی کوئی وہاں منصوب ہے۔ وہاں ایک عالم تھے شیخ زکریا مسعود، محمد تھے، کسی نے ہمیں بتایا تو ہم ان کے پاس گئے۔ میں ان کی شکل کو دیکھ رہا تھا، کوئی سنا سا لگ رہا تھا، میں نے کہا حضرت وہ آپ کا وہ عبداللہ مسعود جو مدینے میں ہے وہ کیا لگے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہے۔ عبداللہ مسعود وہاں مدینے میں رہتا تھا، میں نے ان سے بھی اجازت لی تھی، تو یہ زکریا مسعود اور عبداللہ مسعود۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ استنبول میں محمد علی مسعود تھا، وہ بھی ان کا بھتیجا تھا، وہ بھی ملا تھا۔ تو البتہ دمشق و شام میں میں 2 بار گیا ہوں، تو وہاں کیونکہ بشار الاسد کا دور تھا تو ہم نے یہ عہد کر رکھا تھا کسی عالم کے پاس نہیں جائیں گے، وجہ یہ تھی کہ ان کو تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو۔ لیکن گلیوں سے گزر رہے تھے، گلیاں تو کیا تھی، بس علم کی ایک تاریخ تھی، گزر رہے تھے تو دارالحدیث اشرفیہ نظر آیا، ایک گیٹ اندر چلے گئے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کو بھی بندہ تھا، اس نے بنایا تھا، اور اس کے آگے چلیں گے تو دارالحدیث نوریہ بھی ہے، وہ بھی زیارت کیا۔ دارالحدیث نوریہ نوری الدین زنگی نے بنوا کر دیا تھا حافظ ابن اساکر کو، تو ایسے سمجھو اول دارالحدیث العالم دارالحدیث نوریہ، اور دوسرا یہ دارالحدیث الاشرفیہ۔ تو دارالحدیث الاشرفیہ میں گئے، جو نئے شیخ الحدیث سے ان سے ملاقات ہوئی، اور آپ دعا کریں کہ کوئی سفر کا بندوبست ہو، ہم جائیں اور ان سے خیر بھی کریں۔ دمشق تو مرجع العلماء، مصدر العلماء رہا ہے، البتہ دائرہ میں کافی علماء سے ہم ملے، اور دعا کریں کہ ہمارا ہر سفر علمی ہو، ادبی ہو، اور دوسرے کتب اور دوسرے نظاروں کے ساتھ ہم نسب فیض بھی کریں مشائخ سے۔ بلکہ آپ کو بھی میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ مختلف درجات سے ہیں، کسی علاقے سے ہیں تو وہاں جائیں۔ کافی علماء ایسے ہیں کہ وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، گوشے نشینی میں ہیں، ان کو ڈھونڈ کر ان کے حالات معلوم کرو، حالات لکھو، پھر مجلدات میں چھپواؤ، ان سے اجازت حدیث لو۔ ایک سند نہیں بنوا سکتے تو کوئی آپ ایک کاپی رکھ لو،
اس سے ایک جملہ لکھوا لو، اجازت فلاں آپ نام لکھیں، پھر نیچے اسے دستخط لے لو، تاریخ خود ہی اپنے لکھو، اگر وہ معمر نہیں لکھ سکتا تو یہ ایک یادگار ہو جائے گا۔ یہاں ایک بندے نے سوال کیا ہے جو اس سے واپس تو نہیں ہے، سکھر میں جو صحابہ کی قبر ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ بھائی جان سکھر میں یہ تو ہے زبانی صدری روایت ہے کہ صحابہ کی قبریں ہیں، حضرت عمر بھی یہاں آتے تھے، لیکن تعیین کے کرنا کہ عمر بن ابسہ صحابی کی قبر ہے یا دوسرے صحابی، یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہ کرنا چاہیے۔ عمر بن ابسہ کی قبر وہاں شام میں، تو کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں، صحابہ کو تو ہونا ایک بڑی برکت کی بات ہے، تو ابھی یہ تختیہ لگوانا یہ میری نظر میں صحیح نہیں۔ ویسے سندھ میں صحابہ کا عروج ہوا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری نے ایک کتاب لکھی ہے العقد الثمین فی من ورد من فی الہند من الصحابۃ والتابعین، اس میں لکھا ہے کہ ایک کلمی کتاب میں نے دیکھا کہ 5 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر نیرون کوٹ آئے، یعنی حیدرآباد، جس کے ہاتھ پر کافی سندھی مسلمان ہوئے۔ 3 صحابی یہاں رہے اور فوتی لگی بھی ان کی وہاں ہوئی، جن کی قبریں یہاں ہیں، تعین نہیں ہے۔ 2 صحابہ سندھیوں کے ایک وفد کے ساتھ واپس ہوئے، مدینے چلے گئے۔ ادھر حافظ ابن عساکر جس کی قبر کی ہم نے زیارت بھی کی ہے دمشق میں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے تاریخ دمشق جو 80 جلدوں میں چھپی ہے، اس کے 37ویں یا 38ویں جلد میں ایک طویل حدیث ہے اپنی سند کے ساتھ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کاٹ کر بیان کرتا ہوں، حوالت کو چھوڑ دیتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 2 وفد ایک ہی دن پہنچے تھے، وفد من افریقہ اور دوسرا وفد من اسلم۔ تو کچھ کڑیوں سے ملتی ہیں کہ صحابہ یہاں آئے تھے۔ ایک سوال کسی ساتھی نے لکھا ہے کہ استاد جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اجازت حدیث دے دیجیے۔ اجازت تو دے دی میں نے، انی قد اجزتکم اجازتا عامتا تامتا بجمیع ما تصح لی وعنی روایتہ وبجمیع ما لی من مکروہات ومسموعات ومرویات واجازات ومقالات ومؤلفات۔ حکیم فضل اللہ سنا ہے کہ عالم تھے، میں نے زیارت کی نہیں، محمد تھے شاید، میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی وہاں قاری محمد علی مدنی صاحب فوت ہو گئے ہیں، شکارپور کے بڑے عالم تھے، وہ عالم کچھ پڑھے ہوتے لیکن قرات کے تو بڑے تھے۔ ان کی 60 سالہ خدمات ہیں، سندھ میں 60 سال پڑھایا ہے، بڑے جوش بلبلے اور دبدبے کے آدمی تھے۔ وہ ان حکیم فضل اللہ کی مدرسے میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے۔ میں ان کے پاس کیا، میرے بیٹے عبد الباقی بھی ساتھ تھے، ابھی حسین آبادی، عبد القادر صدیق، ہاں کیسے آئے ہو؟ بڑا روب ہوتا تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ سے نسبت جوڑنے آئے ہیں، یعنی آپ کے پاس پڑھیں گے۔ تو دیکھنا وہ بڑا ہوشیار تھے اس معاملے میں، یعنی بادشاہ سے کم نہیں تھے، نابینا تھے شادبی کی طرح، لیکن بادشاہ تھے۔ ہر چیز اعلیٰ قسم کی استعمال کرتے، ہر چیز، کپڑے، عطر وغیرہ وغیرہ۔ باتھ روم میں جاتے تھے تو یہ جو کپڑوں کا جوڑا ہوتا تھے دوسرے کے کپڑے۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں فلاں کے ساتھ آیا ہوں۔ تو وہ اندازہ اس کو ہو گیا ہے کہ تڑپ ایسی ہے کہ دوسرے کے ساتھ آیا ہے، دوسرے کی گاڑی استعمال کی ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ جمعرات کا دن تھا، یہ عجیب قصہ ہے، چھوٹنے کا ہے۔ جمعرات کا دن تھا، انہوں نے کہا کہ دوسرے جمعرات کے کو آنا۔
ہم نے کہا حضرت یہ میرا دن تو کراچی کا ہے لیکن وہاں سے نہیں کام کرنا. پھر میں کراچی آ گیا. پھر بدھ کے دن سے یہیں شام کو نکلے, رات وہاں کنڈیاروں میں رہے, شکارپور چلے گئے. صبح کو ایک دوست کی گاڑی تھی, پھر وہاں گئے. 9 بجے کا وقت دیا ہوا تھا, ہم 10 بجے پہنچے تھے. رش بھی تھی سواری کی روڈ پر. تو ملے ہم ان سے, بولا کہ آپ 1 گھنٹہ دیر سے. ان کے سامنے کوئی شاگرد بات نہیں کر سکتا تھا بھائی, شہنشاہ. ہاں کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا کہ ارادہ کے جزری ہے پڑھی. انہوں نے کہا کہ پڑھو. میں نے شروع کیا تو تم بھی ایسے پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا حضرت اسی لیے تو آئے نہیں ہم آپ کے پاس, سکھاؤ نا. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. پھر ہم نے کہا کہ بس ہم پڑھیں گے اسی طرح. پھر اسی طرح پر پڑھا. پھر خود بھی پڑھتا, میں بھی پڑھتا, کچھ تحقیقات بھی لگاتے تاکہ 80 ابیات پورے ہو گئے. میں نے کہا کہ بس یہ کافی ہے. میں نے کہا کہ باقی 27 ابیات رہتے ہیں. ٹھیک ہے پورا کرو. تو میں نے پورا کیا. پھر جب فارغ ہوئے تو اپنے بیٹے کو قاری مجیب الرحمان جو ان کا جانشین ہے ان کو بلایا. مولانا ان کو کھانا کھلاؤ, میں گھر جاتا ہوں. جب تک کھانا لگے 10 سال تب تک ہم نے سند تیار کی. جس طرح میرا طریقہ ہے عربی میں لکھی. خطبہ کے بعد ہم آباد بھائی گل عبد محمد علی بن امیر بخش جو بھی تھا یہ لکھ کر تیار کر رکھی. ایک ان کا شاگرد تھا جس پر قاری صاحب کو غصہ تھا, وہ آیا تھا معافی مانگنے کے لیے. شاید 2-3 دن سے یہاں تھا, لیکن وہ یہ طاقت نہیں سمجھتا تھا اپنے اندر کہ قاری صاحب کے ساتھ اپنا ظاہر کرے کہ میں آیا. وہ بھی جزری کے مجلس میں تھا. جب ہم سند تیار کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی لکھو. ہمیں تو لکھنا تھا کیونکہ وہ شریک مجلس تو تھا. جب ہم نے کھانا کھا لیا اور قاری صاحب بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئے تو ہمیں بلوایا. ہم نے پھر سند پڑھنا شروع کیا. جب سند پوری کی بہت خوش ہوئی. کس کے پاس پڑھے ہو, کس کے شاگرد ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت میر والے کے شاگرد ہوں. بہت خوش ہوئی. اچھا وہ جب ہم نے سند پڑھنا شروع کی تو میرے بیٹا کا نام تھا, میرا نام تھا, ابھی مشرفی عبد القادر اس کا بھی نام تھا. جب اس کا نام آیا تو انہوں نے فوراً روک دیا کہ میرا نام نہیں لینا. اتنے ڈرتے تھے شاگرد سے. بہرحال پھر جب سند میں نے پوری کر لی تو وہ جو ہوتا ہے نا اپنا انگوٹھا لگایا اور مور بھی منگوائی, وہ بھی لگوائی. بہت سند میں نے طلب کی تو انہوں نے کہا میری سند مکے کی تاریخ ان کے پاس. تو عبد الباقی جب وہاں گیا میرا بیٹا تو میں نے اس کو بولا کہ اپنے لیے میرے لیے سند وہاں سے لے لینا. قاری عبد المالک صاحب بھی ہوشیار تھے. انہوں نے باہر آ کر فون ملایا حضرت قاری صاحب والے کو کہ یہ آیا ہے عبد الباقی اپنے لیے اور محمد ادریس کے لیے سند لینے. تم نے کہا کہ محمد ادریس کے لیے لے دو, اس کو نہ دو. بڑا زبردست بڑے آدمی تھے. سندھ میں ایسے عالم بتائیں جن سے ہم جا کر اجازت دے ان کی زیارت بھی کریں. کافی علماء تو بہت ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہیں یہاں. سندھ میں مولانا منظور احمد عمر صاحب ہیں دادو میں. میرے مختار بہار حیات ہیں ان سے جا کر بھی اجازت دے سکتے ہیں. میرے والد صاحب بھی عالم ہیں, ان سے بھی جا کر لے سکتے ہیں. اور میں مولانا زین العابدین راہو ہیں اور بکھر جمالی میں مولانا احمد سعید جمالی ہیں, احمد خان جمالی. اور حالہ میں مفتی محمد خالد ہیں. اور اس طرح سکھر میں مفتی عبدالغفار صاحب ہیں. اور دوسرے مولانا سراج احمد جمالی بھی ہیں. اس طرح اور بھی فوج لگاؤ گے تو اور بھی مل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ.
جس طرح سوال یہ ہے کہ جس طرح سندھ کی سلسلہ اسناد ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کیا دیگر صوبوں کے بھی ہیں؟ اب ان کا میرے علم میں نہیں ہے، وہاں تلاش کی جا سکتے ہوں گے ضرور، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہونے چاہیے۔ ہر ایک کے دیکھو نا اپنے صوبے کی صورت حال ہوگی، مثلا سندھ اور پختونخوا جو دونوں صوبے ہیں ان میں جو پرائمری تعلیم دی جاتی ہے قومی زبان میں، یعنی اپنی جو ہوتی ہے، یہاں سندھی میں ہے وہاں پختون میں ہے۔ پنجاب نے اس طرف توجہ نہیں کیا، مادری زبان بولنے نہیں بول مادری زبان میں پنجاب میں اسکولوں میں تعلیم ہے ہی نہیں، تو ایک توجہ کی بات ہے، وہاں اردو میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور سوال میں اتنے بڑے بڑے علماء محدثین بولے ہیں، پھر بھی عمومی طور پر عوام میں دین اتنا ہے کیوں نہیں؟ دین کی حالت ہر ایک طریقے ہے، بے دین اور دیندار ہر قسم کے ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی کراچی کی بھی صورت حال آپ دیکھیں، شکر کریں کہ آپ مدرسے میں رہتے ہیں، کچھ بات بیکٹیاں جلا کر 280 لوگوں کو جلانے والے بھی یہاں ہیں، تو وہاں بھی ہے بدماش بھی ہے، یہاں بھی ہیں۔ یہ سوال مجھ سے کیا تھا جب میں نے یہاں جرمن کونسلیٹ ہے یہاں وائٹ ہال ہے، اس میں میرا ایک مقالہ تھا کہ ضلع نوشہر فروغ میں مخطوطات کے ذخائر، میں نے اس میں 32 مکتبہ ذکر کیے تھے صرف ضلع نوشہر فروغ میں، جس میں کلمی کتابیں ہیں۔ تو اگر کسی نے سوال کیا کہ کتنے کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنے کتب خانے سنبھالے ہی نہیں ہیں وہ تو جاہل نہیں ہے، جنہوں نے سنبھال جہالت اور علم تو یہ دونوں چلتے رہتے ہیں۔ اور کوئی بھائی؟ یہ ہماری ہوتا ہی ہے نا کہ ہم محنت نہیں کرتے وہاں بھی جا کر، لوگوں کو کلمے کا پتہ نہیں ہے، پورا کلمہ بھی نہیں کر سکتے۔